الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد صدق الله العظيم. محترم دوستو بزرگوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ فلق کی تلاوت کی. اس کا نام ہے فلق. فلق کہتے ہیں صبح، روشنی. اصل معنی ہے اس کا چیرنا، پھاڑنا. صبح کی روشنی بھی اسی طرح نمودار ہوتی ہے. اندھیرے میں سے اللہ چیر کر، پھاڑ کر صبح کی روشنی ظاہر فرماتا ہے. اس لیے اس کو فلق بولتے ہیں. ذرا سمجھنا، کیونکہ یہ جو وظیفہ ہمیں پوری زندگی معمول بنانا ہے تو سمجھ کے بناوے. اس لیے میں ذرا تفصیل سے سمجھاتا ہوں. الحمدللہ سورہ ناس کی تفسیر یاد رکھنا، 11 مجلسیں ہوئی، بس ضروری باتیں تھی وہی بیان کی. بہت تفصیل ہے ایسے تو. اب یہ سورہ فلق، اس کا ترجمہ ہے قل، اے محمد کہو صلی اللہ علیہ وسلم، اعوذ برب الفلق، میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی. یہ معنی اس کا. کس سے پناہ؟ مستعاذ منہ کیا؟ یہ تو مستعاذ بھی ہوا. جس کی پناہ چاہی جاوے تو اللہ کی. اور یہاں اللہ نے اپنی ایک صفت بیان فرمائی. اب کس سے پناہ؟ مستعاذ منہ، من شر ما خلق، ہر اس شر سے جو تو نے پیدا کیا.
یعنی ہر مخلوق کے شر سے. اتنا زبردست یہ جملہ ہے، میں مختصر سمجھاؤں گا، تفصیل میں نہیں جاؤں گا بہت، ورنہ اس میں صرف انشاءاللہ 5 اتوار چاہیے صرف اس جملے کو سمجھانے کے لیے. آپ ذرا دھیان رکھنا، کتنا زبردست یہ استعاذہ ہے. استعاذہ یہ عبادت ہے، یاد رکھنا. علامہ ابن قیم فرماتے ہیں اس لیے عبادت صرف اللہ کے لیے. کیا معنی؟ استعاذہ یعنی پناہ مانگنا. تو پناہ صرف اور صرف اللہ ہی سے مانگ سکتے ہیں، کسی اور سے نہیں. کیوں؟ عبادت ہے، اور عبادت صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پناہ نہیں مانگ سکتے. خود اللہ اپنے رسول کو فرماتے ہیں تم میری پناہ مانگو. بولو اب سمجھنا، شرک کی جڑ کاٹ دی. تو اولیاء اللہ کہاں سے آ گئے؟ نبی سے نہیں مانگ سکتے تو اولیاء اللہ کہاں سے آئے؟ سمجھنا. یہ تو بالکل پسند نہیں ہے اللہ رسول کو شرک تو، اور شیطان کو سب سے زیادہ اگر کوئی پسند ہے تو شرک. نہیں سمجھتے ہمارے بھائی لوگ، جب تک شرک نہ کرے اطمینان نہیں ہوتا. آپ اندازہ لگاؤ، اللہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میری پناہ کسی کی نہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ضرورت ہے اللہ کی پناہ کی، ہمیں تو کتنی ضرورت اللہ کی پناہ کی. عبادت ہے. علامہ ابن قیم فرماتے ہیں اس میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرا سکتے. استعاذہ میں یاد رکھنا اس بات کو. تو استعاذہ پناہ مانگنا کس کی؟ رب فلق. یہاں صرف ایک صفت بیان فرمائی بس اللہ کی، اور سورہ ناس میں 3 صفات تھی. عجیب نکتے ہیں اس میں. یہاں صرف ایک صفت اور مستعاذ منہ 4. ہر مخلوق کا شر. پھر دوسری آیت میں اندھیری کا شر. تیسری آیت میں پھونکنے والی لڑکیوں کا شر. چوتھی آیت میں حاسد کا شر. 4 چیزوں کا شر ہے، لیکن صفت ایک اللہ کی. اور سورہ ناس میں 3 صفات بیان فرمائی. رب الناس، ملک الناس، الہ الناس. اور مستعاذ منہ صرف ایک، شیطان کا شر. اس سے اندازہ لگاؤ وہاں 3 صفات، مستعاذ منہ ایک. تو وہ کتنا خطرناک ہے شیطانی شر. کیوں؟ اس لیے کہ اس سے دین کا نقصان ہے، اور دین کا نقصان زیادہ اہم ہے. اس لیے وہاں 3 صفات بیان فرمائی. اور اس صورت میں دنیا کا نقصان ہے 4 چیزوں میں. تو دین کے مقابلے میں دنیا کم درجہ ہے، اس لیے صرف ایک صفت بیان فرمائی. لیکن وہ ایک صفت بھی زبردست. کیا معنی؟ مختصر سمجھو. فلق کا معنی چیرنا، پھاڑ دینا. فالق الاصباح کلام مجید میں صبح کا پھاڑنے والا. فالق الحب والنوا،
गल्ले को, अनाज के दाने को फाड़ने वाला, गुठली को फाड़ने वाला, गुठली में से दरख्त पैदा करता है फाड़ के, ये अल्लाह की सिफत है। दाने को फाड़ के पौधा निकालता है, ये अल्लाह की सिफत है, कोई नहीं कर सकता। दुनिया की सारी चीजें इसी से निकलती है, इंसान भी इसी से निकलता है, फाड़ के। मर्द की पीठ को फाड़ा, औरत के पेट को फाड़ा और बच्चा निकाला। रात की अंधेरी को चीरा और सुबह निकाली। अंडे को तोड़ा, फाड़ा, बच्चा निकला। जमीन को फाड़ा, पानी निकला। पत्थर को चीरा, चश्मा निकला। ये है अल्लाह। इसीलिए फलक फरमाया, हर चीज को फाड़ के निकालता है अल्लाह ताला। और खास करके इसी सिफत को बयान फरमाया, फलक। क्यों? इसमें बड़े अजाइब हैं कि देखो, सोचो तुम, मैं किस तरह अंडे से बच्चा निकालता हूं, गुठली में से दरख्त बनाता हूं, पीठ में से बच्चा निकालता हूं। अजाइब है, अजीब व गरीब। ये दावत है सिर्फ लफ्ज़ फलक में। सोचो अल्लाह के अजाइब को, कि अल्लाह कैसे अजाइब है दुनिया में। हर चीज को फाड़ के निकाला अल्लाह ने। तो रब्बे फलक। दूसरी बात, फलक के रब की कसम, यानी सुबह की कसम, रोशनी की कसम। वजह पता आपको? इसलिए कि रोशनी वजूदी चीज है, तारीकी इससे पहले जो थी वो अदमी चीज है, कुछ नहीं, अदम में। अंधेरी किसे कहते हैं? रोशनी न हो, न इसको अदम बोलते हैं। और हो वजूद, इसको बोलते हैं वजूदी। तो रोशनी वजूदी है, और हर खूबी की असल रोशनी। हर खूबी दुनिया में जितनी भी है, इसकी असल रोशनी। हिदायत रोशनी है, नूर है, ये असल है हर ऐसी चीज की जिससे अल्लाह खुश होता है, अल्लाह राजी होता है। हिदायत, हिदायत का नूर, रोशनी, ये खूबियों की असल रोशनी। और शर की असल तारीकी। शाह अब्दुल अजीज फरमाते हैं, शर बुराई, उसकी जड़, उसकी असल तारीकी, अंधेरी। तो हर खूबी की जो असल है सुबह रोशनी, उसका रब अल्लाह है। अब अल्लाह की तरफ आ जाओ कि हर खूबी की असल रोशनी, तो रोशनी पैदा करने वाला तो अल्लाह है। तो इधर हर खूबी की असल रोशनी, तो असल की पनाह मांगो। इधर तारीकी, हर शर की असल, तो जब वो असल है हर शर की, बुराई की, तो यहां असल की पनाह मांगो, अल्लाह की। बीच में किसी वास्ते की जरूरत ही नहीं है। ये नुक्ता है रब्बे फलक का। ये सोच के पढ़ो कि मैं क्या पढ़ रहा हूं। रब्बे फलक,
صبح کے رب کی پناہ مانگتا ہوں. جب پناہ میں آ گئے روشنی حاصل ہو گئی، تمام خوبیاں بھلائیاں انشاءاللہ حاصل ہو گئی. جب رب فلک کی پناہ میں آئے، کس سے؟ مستعاذ منو، اندھیری سے. اب وہ اندھیری کیا ہے؟ اس کو اللہ تعالیٰ نے 4 چیزوں میں بیان فرمایا، جو خلاصہ ہے ساری اندھیریوں کا. وہ بعد میں سمجھاتا ہوں. تو یہ تو میں نے صرف فلک ابھی سمجھایا، رب فلک. اور رب فرمایا، رب جو ہوتا ہے وہی تربیت کرتا ہے، آہستہ آہستہ چھوٹے سے بڑا بناتا ہے. اور جیسی جیسی ضرورت ہوتی ہے ایسی ایسی ضرورت کو وقتاً فوقتاً پورا کرتا ہے. ایسی کوئی ذات ہو، اس کو بولتے ہیں رب. چھوٹا سا بچہ ہے، آج کا پیدا ہوا، تو اس کی جو ضرورت ہوگی اسی اعتبار سے اللہ نے پوری فرمائی. اس کی ضرورت دودھ ہے تو دودھ پیدا کر دیا. اللہ تعالیٰ نے نظام تو دیکھو، خون تھا سرخ، ناپاک، حرام. اللہ تعالیٰ نے بچے کو ضرورت تھی دودھ کی، غذا کی، اسی خون کو جو ناپاک تھا سرخ تھا سفیدی میں بدل دیا، حلال میں بدل دیا. یا اللہ کیا رب ہے اللہ. یہ تو میں نے ایک بچے کی مثال دی، پوری دنیا کی تربیت کرتا ہے اللہ. سب کو ترقی دیتا ہے، نیچے سے اوپر تک، ادنا سے اعلیٰ تک، آہستہ آہستہ. اس کی پناہ، رب فلک کی پناہ. اور یاد رکھنا یہ رب ایسی صفت ہے، پورے کلام مجید میں دیکھو جب بھی دعا سکھائی اللہ تعالیٰ نے تو رب سے سکھائی، کوئی دوسری صفت نہیں. تو یہ ایسی صفت ہے کہ اس صفت کے ذریعے سے جو دعا مانگی جاوے گی انشاءاللہ قبول. کلام مجید میں ہے 40 ربنا بولتے ہیں کہ نہیں؟ تو وہی 40 دعائیں ربنا سے شروع ہوتی. رب رب رب، فوراً اللہ تعالیٰ کی رحمتیں عنایتیں متوجہ ہوتی. اتنا زبردست یہ لفظ ہے، یا رب یا رب یا رب. پھر کبھی سمجھاؤں گا. ہاں تو اس کے بعد کیا ہے؟ من شر ما خلق. اس کو سمجھنا ہے. اصل میں ہے تو مختصر جملہ، لیکن آپ اندازہ لگانا اس میں کیا ہے. دریا چھپا ہوا ہے پورا. اللہ تعالیٰ نے اتنی چھوٹی سی آیت میں دریا بکوزہ کر دیا ہے. پورے سمندر کو گویا کوزے میں سمو دیا ایک آیت کے اندر. من شر ما خلق، ما خلق، جو تو نے پیدا کیا سب آ گیا. اب کیا پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ آسمان بھی ہے، سورج بھی ہے، چاند بھی ہے، جانور بھی ہے، کیڑے مکوڑے بھی ہے، انسان بھی ہے، اولیاء بھی ہے، فرشتے بھی ہیں، انبیاء بھی ہے، جانور بھی ہے، کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، ہوا بھی ہے. کیا چیز بھائی؟ شیطان بھی ہے، ابلیس بھی ہے، جنات بھی ہے، مشرک بھی ہے، کافر بھی ہے، مومن بھی ہے، لوہا بھی ہے، لکڑا بھی ہے، نرم بھی ہے. کتنی چیزیں میں گناؤں آپ کو. پانی بھی ہے، آگ بھی ہے، مٹی بھی ہے، سب آ گیا. سب کے شر سے بچا لے. یہ تصور کر کے پڑھو، دیکھو پھر. اب میں ان سب کو 3 قسموں میں بیان کرتا ہوں. کتنی چیزیں بیان کروں؟ ساری چیزوں کا
خلاصہ تین چیزیں، یا تو من شر ما خلق، جو تو نے پیدا کیا ہر مخلوق کے شر سے. تو ہر مخلوق کون سی؟ یا تو وہ مخلوق ایسی ہوگی کہ جس میں خیر غالب ہوگی اور شر مغلوب ہوگا، یا معدوم ہوگا. الفاظ سمجھنا. خیر وہی غالب ہے. غالب کا مطلب کیا؟ 99%، 1% نہیں، ایک بات. اور معدوم کا مطلب کیا؟ 100 کی 100% خیر ہی خیر. یہ آپ کے الفاظ میں نے سمجھایا، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ غالب و مغلوب نہ سمجھیں، معدوم نہ سمجھیں. اس لیے میں بہت آسان الفاظ میں سمجھاتا ہوں، اتر کے سمجھاتا ہوں. یہ ایک دوسری مشقت ہے میرے لیے کہ آپ کو کس طرح مجھے سمجھانا ہے. ہاں، تو ایک مخلوق تو ایسی ہے جس میں خیر غالب ہے، شر مغلوب ہے یا معدوم ہے. یاد رکھنا، یا میں بولتا ہوں بیچ میں، مثال سے سمجھا دوں. خیر غالب، شر مغلوب یا معدوم. فرشتے، شر معدوم ہے، شر ہے ہی نہیں، خیر ہی خیر ہے. وہ جانتے ہی نہیں شر. لا یعصون اللہ ما امرہم. خیر غالب، شر مغلوب. اولیاء کرام، انبیاء، یہ تین قسمیں. انبیاء معصوم، شر ہے ہی نہیں، تو ایک قسم ہوئی. دوسری قسم اس سے بالکل برعکس، شر غالب، خیر مغلوب یا معدوم. شر غالب جیسے شیطان ابلیس، موذی جانور، درندے، ان میں شر غالب ہے. شر غالب اور خیر مغلوب یا معدوم. دو قسمیں ہوئی. تیسری قسم جس میں خیر اور شر دونوں ملا جلا، خیر بھی ہے شر بھی ہے. کیا مطلب؟ یہ چیز بعضوں کے لیے خیر ہے، بعضوں کے لیے شر. تو کسی کے لیے خیر بنتی ہے، کسی کے لیے شر بنتی ہے. مثال، انسان، اولاد، مال و دولت، اچھی صفات، کمالات، حسن و جمال بھی آ گیا، عبادت بھی آ گئی، سب آ گئے. بہت ساری چیزیں ہیں، مختصر میں نے کہا آپ کو، جس میں دونوں چیزیں ہیں. انسان اس میں دونوں ہیں، بلکہ اب میں بولتا ہوں الگ سے. بعض انسان کا شر ایسا ہے شیطان سے بھی آگے. بعض انسان کی سازش ایسی ہوتی ہے، پروپیگنڈا ایسا ہوتا ہے، دھوکہ ایسا ہوتا ہے کہ شیطان خود اس کا چیلا بن جاتا ہے، تابع بن جاتا ہے. اتنا خطرناک شر ہے بعض انسانوں کا. تو اس میں یہ بھی آ گیا. بغیر سنا میں جتنی باتیں بیان کروں وہ ساری باتیں من شر ما خلق میں آ گیا. اب اس سے اندازہ لگاؤ کتنا جامع جملہ ہے یہ جتنی میں نے مخلوق بیان کی، ان تمام کے شر سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں یا اللہ.
تو پہلے ایک بات سمجھ لو، پہلی جو 2 قسمیں پہلے یہ میں آپ کو سمجھا دوں. من شر ما خلق، ما خلق کو میں نے 3 قسموں میں بیان کیا. خیر غالب، شر معدوم. شر غالب، خیر معدوم. خیر اور شر دونوں ملا جلا. تو من شر ما خلق میں تینوں مخلوق کے شر سے یا اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں. اب سوال پیدا ہوگا، دھیان دینا، توجہ دینا. کیا سوال؟ کہ 3 قسموں میں تو انبیاء بھی آ گئے، اولیاء بھی آ گئے، فرشتے بھی آ گئے، ان کا کیا شر ہے؟ اور اس میں تو یہ بھی ہے، بغور سننا اس کا جواب. انبیاء میں، اولیاء میں شر نہیں ہے، لیکن ان کے ساتھ کسی چیز کے ملنے کی بنا پر شر پیدا ہو جاتا ہے. کیا مطلب اس کا؟ نبی میں کوئی شر نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ کوئی دوسری چیز ہماری طرف سے مل گئی، شر پیدا ہو گیا. کون سی چیز؟ مثال کے طور پر نبی اس لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجے کہ ان کو مانے، تسلیم کریں، تصدیق کریں، ایمان لاوے ان پر. تو کتنے ایسے لوگ ہیں نبی کی تکذیب کی، نبی پر ایمان نہیں لائے. تو یہ نبی گویا اس اعتبار سے انہوں نے انکار کیا تو ان کے لیے شر بنا. نبی کی ذات میں کوئی شر نہیں، لیکن نبی کے ساتھ دوسری چیز کی بنا پر شر ہوا. اس نے تکذیب کی، ایمان نہیں لایا، نبی کی نہیں مانی. اب بتاؤ کیا ہوگا؟ اللہ بھی ناراض، جہنم میں جانا پڑے گا. اللہ کی مدد نہیں تو اس سے بڑا شر کیا ہے؟ تو یہ شر کیسے بنا؟ نبی میں تو نہیں ہے شر، لیکن نبی سے متعلق ہے. نبی سے متعلق کیسے؟ نبی کو نہیں مانا تو شر پیدا ہوا. تو گویا ہم من شر ما خلق کہہ کر یوں کہتے ہیں یا اللہ، نبی کے ساتھ مل کر جو شر پیدا ہوتا ہے اس سے بھی میں تیری پناہ چاہتا ہوں. کہیں ایسا نہ ہو کہ میں نبی کی بات میں شبہ کروں. نبی میں کوئی شک نہیں، نبی میں کوئی شر نہیں، لیکن میرے دل میں جو نبی کے بارے میں شبہ ہو گیا تو یہ شر پیدا ہو گیا. تو یہ شر پیدا ہونے کا سبب میں بنا، لیکن نبی سے متعلق ہے. تو من شر ما خلق میں ساری مخلوق، نبی بھی آ گئے کہ اللہ نبی کے شر سے، یعنی نبی کے ساتھ جو متعلق جو شر ہے اس سے بھی میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ کہیں نبی کی بات کو میں جھٹلا نہ دوں، شبہ نہ کروں، حدیث میں کوئی شبہ پیدا نہ ہو. کیوں معلوم؟ آج کتنے لوگ ایسے ہیں جو نبی کی بات پر شک کرتے ہیں. تو یہ شر ہو گیا. یہ مطلب اس کا کہ میں اس سے بھی پناہ چاہتا ہوں. نہیں سمجھے میری بات؟ بہت لطیف اور باریک بات تھی اور آپ کو سمجھانا تھا عوام کو. سمجھ میں آیا ہو تو، نہ سمجھ میں آیا ہو پھر سے پوچھ لینا، لیکن آپ اپنی طرف سے بیان مت کرنا. بہت باریک بات ہے. کہیں گے نبی کا شر، نبی کا شر نہیں، نبی سے متعلق شر. کیسے؟ کہ نبی کو نہیں مانا، نبی کی بات نہیں مانی تو یہ شر ہے. تو شر پیدا ہوا نبی سے متعلق. تو یہ بھی آ گیا من شر ما خلق میں کہ اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نبی سے متعلق جو شر ہے اس میں مبتلا ہو جاؤں. یا اللہ اس سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں. یہ معنی اس کا. کتنے ایسے لوگ ہیں
جو حدیثوں میں شبہ کرتے ہیں کہ یہ سنت ہے. یا اللہ، بہت افسوس کی بات ہے. مسلمان ایسے ہیں جو دوسرے مسلمانوں کو بہکاتے ہیں، گمراہ کرتے ہیں، حدیثوں کا انکار کرتے ہیں اور بعض حدیثوں پر ہنستے ہیں. نعوذ باللہ. ہنسنا استخفاف ہے، ہلکا سمجھنا. اور جو نبی کو، ان کی بات کو، سنت کو ہلکا سمجھے کافر ہو گئے. آپ کو مسئلہ معلوم ہے، آپ تعجب کرو گے. بات سنتیں کیسی ہے معلوم؟ سنن عادیہ، ایک ہے سنن ہدا. سنن ہدا کسے کہتے ہیں؟ وہ سنت جو عبادت کے طور پر ہو. جیسے مغرب بعد 2 رکعت نماز پڑھی، یہ عبادت کے طور پر سنت ہے، تو یہ سنن ہدا ہے. سنن عادیہ کسے کہتے ہیں؟ کھانے سے پہلے ہاتھ دھوئے، پانی 3 گھونٹ سے پیا، یہ سنن عادیہ ہے. بہت ہزاروں ہے، بس 1-2 مثال میں نے دی آپ کو. یہ سنن عادیہ ہے. یا مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لوکی، کدو، دودھی پسند تھی. اب جس کو محبت ہوگی پسند کرے گا. ارے یہاں تک مسئلہ ہے. امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ نے تو یہاں تک فرمایا کہ دودھی سامنے تھی لوکی، اور کوئی یوں کہے کہ دیکھو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھی، سامنے والا یوں کہے مجھے تو پسند نہیں ہے، نعوذ باللہ، کافر ہو گیا. نہ کھانا ہو تو مت کھاؤ، یہ مت بولو. دیکھا، یہ تو سنن عادیہ ہے. اس لیے میں بار بار کہتا ہوں، گناہ سے نہیں بچ سکتے، میں کہتا ہوں کوئی حرج کی بات نہیں. کون سا حرج؟ جو گناہ بھی کرے اور گناہ کو ہلکا سمجھے اور گناہ کو گناہ نہ سمجھے، یہ بہت خطرناک ہے. اس سے بہتر تو یہ، اس سے بہتر ہاں کہ گناہ کرے اور گناہ کو گناہ سمجھے. گناہ کو گناہ سمجھے گا توبہ کی توفیق ملے گی، گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھے گا توبہ کی توفیق نہیں ملے گی. سوئے خاتمے کا اندیشہ ہے، کفر پر موت آئے گی. تو خطرناک کیا ہوا؟ گناہ کو گناہ سمجھنا اتنا خطرناک نہیں ہے کہ جو گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھے. تو سنت کو سنت سمجھو. ہاں آپ عمل نہیں کرتے، یہ مت بولو کہ مجھے پسند نہیں. یہ بہت خطرناک ہے، گناہ سے بھی زیادہ خطرناک. گناہ کو ہلکا سمجھنا اور گناہ کو گناہ نہ سمجھنا اور گناہ کر کے دلیری ظاہر کرنا. 3 باتیں یاد رکھنا، میں 3 باتیں بولا. گناہ کو گناہ نہ سمجھنا، گناہ کو ہلکا سمجھنا اور گناہ کر کے دلیری کرنا. بعض لوگ گناہ کر کے دلیر بنتے، ارے پھلانے کو تو میں نے مار دیا، پھلانے کا تو مال میں نے چھین لیا. ارے دلیری ظاہر کرتے ہو، یہ بہت خطرناک ہے. سوئے خاتمے کا اندیشہ ہے. گناہ کیا کوئی حرج کی بات نہیں، گناہ سمجھو. یہ حرج کفر والا حرج میں کہتا ہوں، یہ مت سمجھنا لو مولانا تو یوں کہتے کہ گناہ میں کوئی حرج نہیں. ارے کفر والا حرج وہ مراد ہے میری. تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی میں تو بات کرتا ہوں. اور یہ جو میں نے بات سنائی سنن عادیہ، عادت، عمل نہیں کرو گے کوئی حرج کی بات نہیں، کوئی گناہ نہیں. ہاں عمل کرو گے یہ محبت کی بات ہے، ثواب بھی نہیں. سنن عادیہ پر عمل کیا، ثواب بھی نہیں، گناہ بھی نہیں کیا تو، لیکن ہے محبت کی علامت کہ جس کو محبت ہوگی اوہو میرے رسول کو پسند ہے دودھی، مجھے بھی پسند، ایسا بولو. اور کوئی نہیں کھا سکتا نہ کھاوے، لیکن اللہ کے واسطے یہ نہ بولے. امام ابو یوسف نے فرمایا گردن اڑا دو اس کی،
تو ایسا بولتا ہے، کفر ہو گیا، ہلکا سمجھتا ہے۔ اب آپ اندازہ لگاؤ کتنا خطرناک شر ہے یہ۔ تو من شر ما خلق میں یہ بھی آ گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو یا اللہ کہ کہیں شر میں مبتلا ہو جاؤں۔ اچھا، اولیاء کا شر کیا ہے؟ اولیاء کا شر ان کی ذات میں تو کوئی شر نہیں ہے، لیکن ان سے متعلق شر ہو جاتا ہے، ان کے ساتھ مل کر کوئی دوسری چیز شر بن جاتی ہے۔ کون سی؟ اولیاء ہیں اور آپ ان سے فائدہ نہیں اٹھاتے، ان کی صحبت سے دور رہتے ہو، ان کو تکلیف پہنچاتے ہو، ان کو ایذا پہنچاتے ہو، یہ ہے شر، بہت خطرناک شر ہے۔ آپ اندازہ لگاؤ، بات سمجھے میری؟ اولیاء میں تو کوئی شر نہیں ہے، خیر غالب ہے، شر مغلوب ہے، لیکن کیا شر؟ ان کے ساتھ دوسری چیز مل کر شر بنتی ہے کہ آپ نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، آپ نے صحبت اختیار نہیں کی، آپ نے ان کو ایذا پہنچائی، آپ نے ان کو تکلیف دی، آپ ان سے بدگمان ہوئے۔ بہت خطرناک شیطان ہے، یاد رکھنا۔ شیطان شروع میں تو چھوٹے موٹے گناہ سے وہ راضی نہیں ہوتا، بہت بڑا گناہ کرواتا ہے، ایسا گناہ جس سے ایمان جاتا رہے، ایسا کرواتا ہے شیطان۔ اس لیے اس میں یہ بھی آ گیا من شر ما خلق میں، یا اللہ اس سے بھی میں بچوں۔ عبادت، اس میں تو کوئی شر نہیں، خیر ہی خیر ہے، لیکن عبادت کا شر پتہ آپ کو؟ اس سے کوئی دوسری چیز مل گئی جو شر کا سبب بنی۔ عبادت تو کی، ریا کی، دکھلاوا آ گیا، اب شر ہو گیا۔ عبادت میں شر نہیں ہے، ریا کی بنا پر شر ہوا۔ سمعہ، کہ میری شہرت ہو، بڑا عبادت گزار ہے، بڑا نماز کا پابند ہے، بڑا تکبیر اولیٰ کا پابند ہے، بڑا تسبیحات کا پابند ہے، بڑا تہجد و تلاوت کا پابند ہے۔ بس یہ اس کے دل میں خیال آتا ہے کہ لوگ اس طرح میرے بارے میں باتیں کریں اور میں مشہور ہو جاؤں اس طرف، اس کو بولتے ہیں سمعہ حدیث میں۔ یہ ہے شر۔ کیا بدلہ ہے معلوم اس کا؟ سمعہ کا۔ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کے سامنے اس آدمی کو بلائیں گے، پوری زندگی جس نے عبادت کی لیکن سمعہ مقصد تھا۔ اللہ فرمائیں گے اے لوگو سنو، یہ میرا بندہ بہت نمازی تھا، بہت تکبیر اولیٰ کا پابند تھا، تہجد کا پابند تھا، تلاوت اور ذکر کا پابند تھا، حج عمروں کا پابند تھا، صدقات کا پابند تھا۔ سن لیا؟ ہاں سن لیا، جاؤ بدلہ ہو گیا۔ کیا گزرے گی اس وقت؟ کیسی رسوائی ہوگی، عزت نہیں رسوائی۔ لوگ کہیں گے اللہ تو نے سنانے کے لیے کیا؟ اللہ فرمائے گا تیرا مقصد سنانے کا تھا تو بس سنا دیا نا میں نے، بدلہ ہو گیا، اب جہنم میں جاؤ۔ کون؟ 5 وقت کا نماز کا پابند، تہجد کا پابند، تلاوت حج عمرے کا پابند، اللہ اس کو فرمائیں گے اب جہنم میں جاؤ، بدلہ ہو گیا۔ یہ ہے سمعہ، یہ ہے شر۔ اب اندازہ لگاؤ من شر ما خلق، کتنا جامع جملہ ہے کہ عبادت کا جو شر ہے ریا و سمعہ، اس سے بھی اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ یہ ہے، یاد رکھنا۔ تو شر دوسری چیز اس کے ساتھ لگ جاتی ہے، اس بنا پر آج کل واقعیتاً اللہ معاف فرماوے، اللہ حفاظت میں، ریا بہت عام ہو چکے،
ذرا کچھ کام کریں گے ریا. کسی کی مدد کر دی فوٹو کھینچن میرا اور فوراً اسٹیٹس پر. یہ تو ریا ہے, یہ تو سما ہے. کروڑوں روپے خرچ کر دیے, کوئی ثواب نہیں. یہ شوق کیسا؟ ہاں کوئی بولے سے فوٹو کھینچ لے وہ بات الگ ہے, لیکن آپ تو باقاعدہ دیتے ہیں ذرا فوٹو کھینچو نے گیا. یہ ہے شر. تو ایسا جذبہ پیدا نہ ہو, یا اللہ میرے دل میں. اس لیے میں کہتا ہوں من شر ما خلق. کبھی سوچا من شر ما خلق کا مطلب یہ بھی صرف یہ نہیں, یہ بھی ابھی تو بہت سارے مطالب ہیں اس کے. تو من شر ما خلق, اس سے پتا چلا اس نوعیت کے شر کو, ایسا جو میں نے آپ کو سمجھایا, ذات میں تو کوئی شر نہ ہو, دوسری چیز کے ملنے سے جو شر پیدا ہوتا ہے, اس کو میں علمی زبان میں بولتا ہوں. اس نوعیت کے شر کی نسبت نبی کی طرف کر سکتے ہیں, اولیاء کی طرف کر سکتے ہیں, عبادت کی طرف کر سکتے ہیں. اس نوعیت کی نسبت اپنی ذات میں تو کوئی شر نہیں ہے, لیکن ان سے مل کر شر پیدا ہوا تو پہلی قسم آ گئی. یہ پہلی قسم میں نے ابھی سمجھائی, بہت مختصر سمجھائی. کیا نقصانات ہیں وہ نہیں سمجھائے میں نے, کیا واقعات ہیں وہ بھی نہیں کہے میں نے. عجیب و غریب واقعات ہیں نبی کے نہ ماننے پر. کیا کیا ہوا سب معلوم ہے آپ کو. مشرکین کے ساتھ اس وقت, کفار کے ساتھ یہ شر تھا ان کے لیے, اور آخرت میں کیا ہوگا وہ الگ. نبی کو کتنا ستایا یہ بھی, یہ سب شر ہے. تو اللہ بچاوے. اولیاء اللہ کے اولیاء, ان سے مل کر جو شر ہوتا ہے, ان کو ستانا گویا اللہ کو چیلنج کرنا ہے, اعلان جہاد کرنا ہے. یا اللہ آجا. ہے کوئی اللہ کا مقابلہ کرنے والا؟ آپ کہیں گے کہ ہمارا تو کوئی ارادہ ایسا نہیں. ارے ارادہ نہ ہو تو کیا ہو گیا؟ حدیث میں ہے من عزالی ولین فقد آذنتہ بالحرب. جس نے میرے ولی کو ستایا, میرے ولی کو ستایا, میں اعلان جنگ کرتا ہوں. یہاں علماء نے عجیب نکتہ بیان کیا, صرف اشارہ کرتا ہوں. جب ولی کی بات آئی ستانے کی, اللہ فرماتے میں اکیلا کافی ہوں, میں اکیلا اعلان جنگ کرتا ہوں, میرے ساتھ کوئی نہیں. لیکن دوسری چیز سودی کاروبار کی جب بات آئی, اللہ یوں فرماتے ہیں میں اور رسول دونوں مل کر اعلان جنگ کرتے ہیں. تو ولی کا معاملہ بہت اہم ہے. اللہ اکیلا یوں کہتا ہے میں اکیلا ہوں اعلان جنگ کرنے والا, خبردار ولی کو ستایا. ایک مختصر بات سنا دو واقعہ. ایک بزرگ جا رہے تھے, بارش کا ہی موسم تھا, اور ایک کپل تھا, وہ بھی جا رہا تھا, نیا کپل تھا. بیچارے بزرگ عمر والے تھے. پہلے پکے رستے تو تھے نہیں, کچے رستے تھے. کیچڑ ہو گیا تھا, پیر پھسل گیا, دھرم سے گرے بیچارے. تو کیچڑ کے چھینٹے اڑے اس دلہن پر, اس کی عورت پر. تو ذرا وہ نازک تھی, نخرے والی تھی. یہ کیا کیا؟ شوہر کو غصہ آ گیا, ایک لات ماری اس کو. ایک تو گرے ہوئے تھے, پکڑ کے ان کو بٹھانا چاہیے, ایک لات ماری. انہوں نے کہا میرا کیا قصور, میرا پیر پھسل گیا, میں نے جان بوجھ کر تھوڑی ایسا کیا, بس چلے گئے یہ کر کے. خبردار جو کچھ بولے تو ولی تھے, ان کو پتا نہیں تھا. گھر قریب میں تھا, 5 منٹ کی دیری تھی, بس فاصلہ تھا. گھر پہنچے, سیڑھی پر چڑھ رہے تھے, دھڑام سے اوپر سے نیچے گرے, وہیں سے مر گئے. 5 منٹ تو بہت ہو گئی. اب وہ عورت
چیخنے لگی، چلانے لگی، ہو نہ ہو وہ جو بزرگ بڑے میاں تھے نا ان کی بددعا سے مرے. اب قصور بھی بڑے میاں کا، ابھی وہیں تھے بیچارے، وہ سنبھل کے اٹھ رہے تھے. گھر والے آئے، تم نے بددعا کی؟ نہ بھائی میں کیوں بددعا کروں. یہ عورت کہتی ہے نا نا نا. اب لوگ پیچھے پڑ گئے، نہیں تم نے کیا. بھائی چلو اب ایک بات سن لو، اب جب بہت مصر ہونے، آپ بہت اصرار کرتے ہونے، سنو وہ میں تو گر گیا تھا، میرا کوئی قصور نہیں تھا، بھولے سے چھینٹے اڑے تو عورت کے کپڑے خراب ہوئے، تو اس کے شوہر کو اپنی بیوی سے محبت تھی، یہ محبت کے جذبے سے مجھے تماچا مارا. اللہ کو مجھ سے محبت تھی تو میرے اللہ نے تیرے شوہر کو تماچا مارا، بدلہ ہو گیا. تب آنکھیں پھٹ گئی سب کی. تو اللہ کا تماچا یہ ہے، دکھتا نہیں. اللہ کوئی سبب بنا، دنیا دار الاسباب ہے، کوئی سبب بنا دے گا. یہ میرے اللہ نے تماچا مارا تھا. بعض مرتبہ ظاہر بھی ہو جاتا ہے. شاہ عبد الرحیم، شاہ عبد العزیز کے ابا، بہت بڑے اللہ والے بزرگ اور بہت بڑے مفتی اور علامہ. عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں جو 100 علماء تھے، 100 جنہوں نے مل کر مفتیان فتاوی عالمگیریہ جو مرتب فرمائی، ان 100 میں سے یہ بھی تھے. شاہ عبد الرحیم، شاہ ولی اللہ کے ابا، بلکہ سب کے صدر تھے وہ بزرگ. ایک مرتبہ جمنا کے کنارے جا رہے تھے دلی میں، معلوم نہیں کسی عورت کو کیا سوجی، برا بھلا بولنے لگی. آ گئے بڑے اللہ والے، تو اپنا جو خادم تھا، خادم سے کہا تماچا مار دے، جلدی جلدی تماچا مار دے. خادم نے کہا اوہو آپ اللہ والے ہو، بدلہ لیتے ہو. اللہ والے تو بدلہ نہیں لیتے، ہم نے تو یہ سنا. بھئی تیری مرضی، تو نہیں مارتا تماچا. آگے چلے اور دھرام سے آواز آئی گرنے کی، تو دیکھا عورت کی گردن کٹی ہوئی تھی، تلوار نے کاٹ دی تھی. خادم نے پوچھا یہ کیا ہوا؟ میں نے کہا تھا نے بدلہ لے لے تماچے سے، تو تماچے سے بدلہ ہو جاتا، تو نے بدلہ نہیں لیا، میرے اللہ نے میرا بدلہ لیا. غیب سے تلوار نمودار ہوئی اور اس کی گردن اڑا دی. یہ ہے اللہ. اللہ اعلان جنگ کرتا ہے، کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ سمجھے؟ تو اولیاء اللہ کا شر، ان کو ایذا پہنچانا، ان کو تکلیف دینا، ان سے بدگمان ہونا، ان کی صحبت اختیار نہ کرنا، ان سے فائدہ نہ اٹھانا، ان کی مجلس سے دور رہنا، یہ ہے شر. ایمان کی حفاظت ہوگی. سب سے بڑا فائدہ، بہت فوائد ہیں، سب سے بڑا فائدہ ایمان کی حفاظت. تو یہ اس کی خیر ہے اور اس کا شر بتا دیا. تو ایسی تو بہت ساری چیزیں ہیں. تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ 3 قسمیں جو بیان کی، اچھا دوسری قسم کہ جس میں شر ہی شر ہو، یہ بات بھی سمجھ میں آتی کہ من شر ما خلق، ساری مخلوق کے شر سے، کہ جس میں شر ہی شر ہے تو اس کی پناہ، اس سے پناہ اللہ کی سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں شر نہ پہنچائے. یعنی شیطان، ابلیس، موذی جانور، درندے. میں صحیح کہتا ہوں، سن لو، یقین کے ساتھ پڑھو گے یہ من شر ما خلق، توجہ کے ساتھ پڑھو گے. جنگل میں آپ تنہا چل سکتے، کوئی شیر آپ کو غزل نہیں پہنچا سکتا. یقین چاہیے. کیوں؟ من شر ما خلق میں آ گیا. اللہ کی مخلوق ہے، اس کی مجال نہیں کہ آپ کی طرف تیرچھی بھی آنکھ کرے. دیکھنا تو دور کی بات، تیرچھی آنکھ بھی نہیں کرے گا وہ. یقین چاہیے.
من شر ما خلق. دوسری حدیث میں بھی اس طرح کے ہیں، بغور سننا. اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. حدیث میں آتا ہے جو آدمی اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھ لے کوئی چیز اس کو تکلیف نہیں پہنچا سکتی. چاہے جنگل میں ہو تو جنگل کا جانور بھی اس کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا، صرف اس دعا کی برکت سے. کیوں؟ اس دعا میں یہی ہے من شر ما خلق. اور یہ تو قرآن کی آیت ہے، اس سے بھی زیادہ اونچی عظیم وہ حدیث، یہ قرآن. تو قرآن میں ہے من شر ما خلق، سارے مخلوق کے شر سے. تو ساری مخلوق میں شیطان بھی آ گیا، جنات بھی آ گیا، انسان بھی آ گیا، جس میں شر غالب ہے. بغور سننا. تیسری قسم تو میں بعد میں بیان کرتا ہوں. 2 ابھی پہلے جو سوال پیدا ہوتا ہے، سوال کا جواب سمجھا رہا ہوں. تو بعض انسان اتنے خطرناک ہے. کتنے خطرناک معلوم؟ شیطان بھی ان کی اتباع کرتے ہیں، شیطان بھی ان کے چیلے بن جاتے ہیں، تابع ہو جاتا ہے. ان کی سازشوں سے اتنا خطرناک ہوتا ہے انسان کی سازش. آج کل دیکھ لو، شیطان نے اتنا ادھم نہیں مچایا ہوگا اتنا آج انسان ادھم مچاتا ہے. شیطان ایسا نہیں کر سکتا جیسے غزہ کو برباد کر دیا، تہس نہس کر دیا. شیطان کی بھی ایسی طاقت نہیں ہے جو شیطان کے چیلوں نے ایسا کیا ہے، شیطان کے گروہوں نے ایسا کیا ہے. اور رحم کی کوئی بات نہیں، یہ ہے شیطان سے بھی زیادہ خطرناک. شیطان تو صرف وسوسہ ڈالے گا، لیکن ایسا انسان کرے گا تو شیطان ان کے تابع بن جاتا ہے. یاد رکھنا اس بات کو، یہ بہت باریک بات ہے. بعض جنات اور شیاطین خود انسان کے تابع بنتے ہیں جب ان میں شر غالب ہوتا ہے کہ یہ تو میرا دوست ہے، بلکہ مجھ سے بھی کتنا قدم آگے ہیں. اس لیے کہ شیطان کا کام لڑائی جھگڑا کروانا، فساد مچانا. تو جو انسان لڑائی جھگڑا کرواتا ہے، فساد مچاتا ہے، شیطان سے بھی زیادہ، تو شیطان اس کے تابع ہو جاتا ہے. اسی بنا پر سن لو، جو جتنا ناپاک رہے گا، جتنا اللہ کا نافرمان ہوگا، جتنا نجس ہوگا، اتنا شیطان اس کا ساتھ ہوگا. وہ جب کسی چیز کو دیکھے گا تو شیطان فوراً اثر کرے گا، اس کی نظر جادو جیسی ہوگی. اسی لیے بعض جادوگر قصداً، ارادتاً، جان بوجھ کر ناپاک رہتے، نماز نہیں پڑھتے، قصداً اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، ایسا گناہ کرتے ہیں مجھ سے بیان بھی نہیں ہوتا. ایسے گناہ کرتے ہیں. کیوں؟ اثر ہو جادو کا، شیطان اس کے تابع بن جائے. بعض انسان، بعض عورتیں بھی ایسی ہیں اتنی خطرناک، شیطان اس کے تابع، شیطان سب کچھ کام کرتا ہے ان کا. اللہ بچا. آپ کہیں گے ایسا انسان؟ ہاں، کلام مجید میں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ. انسان کے شیاطین اور جنات کے شیاطین. دیکھو اللہ نے دونوں فرمایا. ہر نبی کے دشمن ہے، ہر اچھے آدمیوں کے دشمن. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا. ملمہ سازی والی، سوار کے باتیں، دھوکے والی باتیں بیان کرتے ہیں. آج کل اللہ بچاوے کتنے علماء بھی ایسے ہیں جو شیطان کے گرو ہیں، جو گمراہ کرتے ہیں. یاد رکھنا
اس کو علماء سو بولتے ہیں۔ علماء سو کی مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بیان فرمائی، شیخ ابو طالب نے قوت القلوب کے اندر یہ مثال بیان فرمائی کہ علماء سو کی مثال گندی نالی جس میں گندگی جاتی ہو، سب گندگی میں سب آ گیا، اور اوپر سیمنٹ کا کور ہو بہترین کہ آدمی اوپر بیٹھ بھی جاوے کچھ پتا نہ چلے، تو ظاہر کتنا خوبصورت ہے، اور اندر میں گندی نالی۔ تو علماء سو کی مثال ایسی ہے کہ ظاہر میں عالم ہے لیکن اندر میں گندا ہے نالی کی طرح۔ یہ ہے شیاطین الانس، وہ بھی لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، خطرناک۔ شیطان ان کے تابع بن جاتا ہے۔ بیچارہ ایک پابند تھا، صحیح رستے پر تھا، نماز کا پابند، ایسی باتیں بیان کر دی، شک پیدا ہونے لگا۔ یہ ہیں علماء سو۔ میں تفصیل میں نہیں جاتا، ایک تو وقت ایسا نہیں ہے کہ میں کھول کے بیان کروں، ایک تو مسلمانوں پر حالات، ایک تو ایک نہیں ہوتے ہم مسلمان۔ بعض علماء مصنفین ایسے ہیں کہ بڑی اچھی کتاب لیکن اندر میں زہر ہوتا ہے، ایسی باتیں بیان کرتے ہیں، گمراہ ہو جاتا ہے آدمی۔ یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ نے جب یہ نظام بنایا ہے برے انسانوں کا، تو ان کے مقابلے میں اچھے انسانوں کا بھی نظام ہے کہ جس طرح برے انسان کے ساتھ شیطان اور جن اس کے تابع بن جاتا ہے، تو بعض انسان ایسے اچھے ہوتے ہیں کہ خود بخود جنات اس کے تابع بن جاتا ہے۔ ان کا زہد ایسا ہے، دنیا سے بے رغبتی ایسی ہے، اللہ کی محبت ایسی ہے، تقوی ایسا ہے کہ شیطان اور جنات خود متاثر ہوتا ہے اور ان کے تابع بن جاتا ہے، ہر وقت خدمت کے لیے تیار ہے۔ ایک واقعہ سنا دوں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے سنایا۔ ایک تھے مولانا محمد غوث گوالیری رحمت اللہ، بہت بڑے بزرگ، عالم بھی اور عامل باپو اپنی زبان میں، بہت بڑے، کئی جنات تھے ان کتابیں۔ وہاں سنا گوالیئر میں کہ گنگوہ میں ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، شیخ عبد القدوس، بہت بڑے بزرگ ہیں، عجیب و غریب ان کے حالات ہیں۔ ابھی وقت نہیں ورنہ میں آپ کو سناتا، بس یہی واقعہ اس سے اندازہ لگانا کہ کتنے بڑے بزرگ تھے۔ انہوں نے سنا غوث گوالیری نے کہ شیخ عبد القدوس گنگوہی بہت بڑے اللہ والے ہیں، مجھے ان سے ملنا ہے، میں دیکھوں تو صحیح، زیارت تو کروں، لیکن میرے پاس اتنا وقت نہیں کہ میں گنگوہ جا سکوں۔ اپنے جناتوں سے کہا ان کو اٹھا کے لے آؤ یہاں پر۔ رات کے وقت آئے، حضرت تھانوی نے سنا یہاں پر، بہت مشہور ہے یہ واقعہ۔ تہجد پڑھ رہے تھے، ذکر میں تھے، ہٹے کٹے کھڑے تھے، دیکھا یہ کون؟ میں کون ہو؟ ہم جنات ہیں۔ کیوں آنا ہوا؟ ہم غوث گوالیری جو ہیں ان کے تابع ہیں، موکل ہیں سب۔ انہوں نے تمنا ظاہر کی کہ شیخ عبد القدوس کا ہم نے نام سنا، وہ کیسے ہیں ذرا ہم دیکھیں تو صحیح، تو ہم آپ کو لینے آئے ہیں۔ شوق ان کو ہے مجھے دیکھنے کا، ان کو اشتیاق ہے دیدار و ملاقات کا۔ میں جاؤں یا وہ آوے، میں آپ سب سے کہتا ہوں ان کو تم اٹھا کے لے آؤ۔ لے، یہ کانپ گئے، جنات کانپنے لگے۔ ہاں آپ کا حکم سر، آنکھوں پہ، اب بل لے کے آتے 2 منٹ میں۔ گئے، پکڑا، کسی نے پیر پکڑا، کسی نے ہاتھ پکڑا، کسی نے سر پکڑا۔ ارے کیا کرتے ہو تم تو میرے تابع ہو؟ ارے کچھ بھی ہو، شیخ عبد القدوس کے مقابلے میں ہم تمہارے تابع نہیں۔ وہ ہستی ایسی ہے، ہمیں ڈر لگتا تھا، ہمارا دل یوں چاہتا کہ ان کے تابع بن جاوے۔ انہوں نے مجھے کہا، شرم نہیں آتی کہ ان کو ملنا ہے مجھے، دیکھنا ہے مجھے، اور مجھے اٹھا کے لے جانا چاہتے ہیں، ان کو لے آؤ، ہم آپ کو اٹھا کے لے آویں گے، کچھ بھی ہو جاوے۔ بہت شور کیا، پکڑ کے لے آئے، 5 منٹ میں تو حاضر۔
تہجد میں تھے، وہاں لیٹے ہوئے تھے. کون؟ میں ہی غوث ہوں. اچھا یہ کیا تم نے سب ڈھونگ رچا ہے؟ کیوں جناتوں کو تابع؟ وہ سب بیٹھے تھے، ان کو بیچارے کو کیوں نہیں کام کرنے دیتے اپنا؟ ان کے بھی تو فیملی ہے، ان کے بھی تو بچے، ان کو بھی تو کام ہے. یہ سب کیا کیا تم نے ڈھونگ؟ معلوم نہیں کس زبان سے کہا حضرت میں معافی چاہتا ہوں، یہ سب چھوڑ دیتا ہوں، میں معافی چاہتا ہوں، مجھے معاف کر دو، اب ایسا نہیں کروں گا. اور مجھے تم بلانا چاہتے ہو؟ نہیں حضرت میری بھول ہو گئی، غلطی ہو، اب ایسا کبھی نہیں کروں گا، بلکہ میں اس کام سے بھی میں توبہ کرتا ہوں، کبھی یہ کام نہیں کروں گا. اسی وقت توبہ کروائی. جناتوں سے کہا جاؤ اپنے کام پہ جاؤ، اپنے گھر چلے جاؤ. خوش ہو گئے، چلے گئے. انہوں نے پھر ایسی توبہ کی، ان کو چھوڑا نہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو ولی کامل بنا دیا. یہ اللہ والے تو ان کے بھی تابع بنتے ہیں. جس طرح انسان جب بہت شریر ہوتا ہے تو خود جنات اس کے تابع بنتا ہے. چلو خیر، تو من شر ما خلق اس میں یہ سب آ گیا. خیر ابھی تو باقی ہے، یہ تو میں نے 2 قسمیں مختصر سمجھائی، تیسری قسم بعد میں انشاءاللہ. اللہ نے جو کہنے کی توفیق دی قبول بھی فرماوے، اور اللہ تعالیٰ ہر مخلوق کے شر سے ہماری حفاظت فرماوے. وآخر دعوانا